نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو سیشن نمبر 26 میں آج ہم سب شریک ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب سامعین و سامعات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع رمضان کے حوالے سے چند نفلی روزوں کی فضیلت۔ پہلے ہم نے پچھلے جو ہمارے سیشن ہوئے اس میں ہم نے فرض روزوں کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں اور تمام جو جتنے بھی رمضان المبارک سے متعلق مسائل اور موضوعات تھے ان کے اوپر ہم نے مطالعہ کیا، اور آج ہم چند نفلی روزوں کی فضیلت کے اوپر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بک فلسفہ صوم سے لیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ نفلی روزوں کی کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اسلام نے فرض روزوں کے علاوہ مختلف ایام کے روزوں کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و صلحاء کی زندگیوں کا معمول تھا کہ وہ فرض روزوں کے علاوہ زندگی بھر نفلی روزوں کا بطور خاص اہتمام کرتے۔ نفلی روزوں کی فضیلت کے پیش نظر درجہ سطور میں بعض روزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے صوم عاشورہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ صوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب روزوں میں افضل اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نفلی روزوں کے ضمن میں دوسرا روزہ صوم عرفہ کا ہے، یعنی یہ 9ویں ذی الحج کا روزہ ہے۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ پیش نظر ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحج کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ شوال کے 6 روزے۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اگلا روزہ ہے شعبان کا روزہ اور شب بارات کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15 رات یعنی شب بارات آئے تو اس رات میں قیام کرو، یعنی نفلی نمازیں پڑھو، دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کیا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، کیا ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو رہائی دوں، کیا ہے کوئی ایسا اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نفلی روزوں کے ضمن میں اگلے روزے ہیں ایام بیض کے روزے۔ یہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھنے والے روزے ہیں جنہیں ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ پیش نظر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے یہ روزے ایسے ہیں، یعنی ایام بیض کے روزے ایسے ہیں کہ جیسے کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا رہا، اور فرمایا جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے۔ ہر روزہ 10 دن کے گناہ مٹاتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ سفر میں ہوتے تھے یا قیام میں ہوتے تھے، ہر صورت میں ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ، دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو، یعنی منڈے کے دن کو جو ہے وہ دوشنبہ کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں، یعنی ان دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھنا گویا نفلی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک سنت کو بھی پورا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے سوائے باہم لڑنے والوں کے، ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو تا وقت یہ کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موٹی اور یاقوت و زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے برات یعنی رہائی لکھ دی جاتی ہے۔ صوم داؤدی، نفلی روزوں کے ضمن میں اگلے روزے ہیں صوم داؤدی، یعنی اس سے مراد وہ روزے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، یعنی سال بھر میں اس طرح سے روزے رکھنا کہ ایک دن روزہ دار روزہ رکھے اور ایک دن بلا روزہ رہے، ایسے اس طرح سے روزے رکھنا کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزوں سے داؤدی روزے سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ نفلی روزے کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں درج ذیل احادیث جو ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس ضمن میں دوسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو جھکاتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، بے شک یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان فاصلے جتنی خندق بنا دیتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے جبکہ امام طبرانی نے تینوں معاجم میں اسناد حسن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جیسے کوئی کوا جب اڑا تو بچہ تھا اور وہ مسلسل اڑتا رہا یہاں تک کہ بڑھاپے کے عالم میں اسے موت آ گئی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت محرز کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آدھا صبر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میرے خلیل حضور نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے یہ عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 کے روزے حضر میں چھوڑتے نہ سفر کی حالت میں چھوڑتے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روزے کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر استطاعت رکھنے والا شخص ہر ماہ 3 دن روزے رکھے تو ایک روزہ 10 دن کی برائیوں کا کفارہ ہوگا اور وہ شخص گناہ سے ایسے صاف ہو جائے گا جیسے پانی کپڑے کو صاف کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، روزے رکھو صحت و تندرستی پا جاؤ گے اور سفر کرو اور غنیمت پا جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام ربی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی سحری و افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو اپنے رب کے ہاں سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر شفقت کے باعث انہیں وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہرگز تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات تک سوتے پھر تہائی رات قیام کرتے پھر رات کا چھٹا حصہ سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک دن روزہ رکھو تمہیں باقی ایام کا بھی اجر مل جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 دن روزہ رکھو اور تمہیں باقی روزوں کا اجر مل جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن روزے رکھو اور تمہیں باقی روزوں کا اجر مل جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دن کے روزے رکھو اور تمہیں باقی روزوں کا اجر مل جائے گا۔ انہوں نے پھر عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے رکھو جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے اور وہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے تو گویا اس کے پورے سال کے روزے ہو گئے، کیونکہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینے کے برابر ہے اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب پورا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان مبارک فرض کیا گیا تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس دن کا روزہ نہ رکھتے تھے۔ ہاں، اگر ان کے معمول کے روزوں کے دوران میں یہ دن آ جاتا تو روزہ رکھتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس دن تمہارا روزہ رکھنے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شکر ادا کرنے کا تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کو دوسرے پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوں مگر اس روز یعنی عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کی تعظیم کرتے اور اس کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس دن کے روزے کے حقدار زیادہ ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے اور ہمیں اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کے روزے کا حکم دیا، نہ اس سے روکا اور نہ اس کا اہتمام کیا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اسے پہلے یا بعد میں ایک دن کو ملا لو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل اور امام طحاوی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عاشورہ سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ علامہ ابن حمام نے کہا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھا جائے، فقط اسی ایک دن کا روزہ یہود کے ساتھ مشابہت کی بنا پر مکروہ ہے۔ اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں، ابھی اگلا سال نہ آنے پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جو کہ اختتام پذیر ہوا۔ آج ہم نے نفلی روزوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ پاک جو ہے وہ نیکی کے راستے پر گامزن رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔